अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरत अल बकरा का 14वां रुकू पढ़ेंगे। सूरत अल बकरा मदनी सूरत है। इस सूरत की 286 आयत और 40 रुकू हैं। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء। قاف پر پڑھا جائے گا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تل یہود، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لئی یالین ہے، ستن نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ نصارى صاد اور را پر پڑھے جائیں گے، کھڑی زبر کی وجہ سے دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھے جائیں گے۔ علی لام بھی کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ شی یالین ہے، وف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑھا جائے گا۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ یہاں بھی قاف پر پڑھا جائے گا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ صاد اور را پر پڑھے جائیں گے، کھڑی زبر کی وجہ سے دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ لئی یالین ہے، یہود واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ شی یالین ہے، وف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑھا جائے گا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وف کی صورت میں با ساکن پڑھا جائے گا، با ساکن ہو تو با پر قلقلہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ملانا چاہتے ہیں، غنہ ہوگا۔ شیء وقالت، یہاں بھی اگر ملانا چاہتے ہیں تو غنہ ہوگا۔ شیء وهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف پر پڑھا جائے گا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں بھی الف مدہ اور واو مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ قاف پر پڑھا جائے گا، قو واولین ہے، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ فاللہ، اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، بئی یالین ہے، میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یو واولین ہے، قاف پر پڑھا جائے گا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ اور الف مدہ دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ اب یہاں بھی الف اور واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یختلفون، خا پر پڑھا جائے گا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ ومن، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ وام پر پڑھا جائے گا، دو میم مشدد ہیں، دونوں پر غنہ کریں گے۔ مساجد اللہ، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، عین پر غنہ ہوگا۔ را پر پڑھیں گے، فی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الٹا پیش بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، کھڑی زبر اور یا مدہ دونوں ایک ایک الف کے برابر
کھینچ کر پڑھے جائیں گے. خا اور را پر پڑھیں گے, 2 الف مدہ ہے, دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لام کے اوپر بڑی مد ہے, 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. 2 الف مدہ ہے, دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مین ساکن کے بعد حمزہ ہے, اظہار شفی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا. عین پر غنہ ہوگا. ید دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے. خلوہا خا پر پڑھا جائے گا, واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف کے اوپر چھوٹی مد ہے, اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. الا الف مدہ ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خائفین خا پر پڑھا جائے گا, الف کے اوپر بڑی مد ہے, 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. میم ساکن کے بعد فا ہے, اظہار شفی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا. فی الدنیا نون ساکن کے بعد یا ہے, اظہار ہوگا, غنہ یہاں بھی نہیں ہوگا. خزیوں خا پر پڑھا جائے گا, یوں پر غنہ ہوگا. وَلَهُمْ میم ساکن کے بعد فا ہے, اظہار شفی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا. فی الآخرۃ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا پر پڑھا جائے گا, را بھی پر پڑھا جائے گا. عذا الف مدہ ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف حلقی ہے, یہاں پر اظہار حلقی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا. عظیم واو پر پڑھا جائے گا, یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ کا نام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. مشرق را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے, قاف پر پڑھا جائے گا. غین بھی پر پڑھیں گے, را زیر کی وجہ سے یہاں بھی باریک پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں با ساکن پڑھا جائے گا. با ساکن ہو تو با پر قلقلہ کرتے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَأَيْ یا لین ہے, نما الف مدہ ہے, الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تولو واو مدہ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. فثم میم مشدد پر غنہ کریں گے. وج جیم ساکن پر بھی قلقلہ کرنا ہے. اللہ کا نام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا, یہ پیش ہے. ان اللہ واسع علیم. نون مشدد پر غنہ کریں گے, اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. الف مدہ کو اور یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف حلقی ہے, یہاں پر اظہار حلقی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا. وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. قاف پر پڑھا جائے گا, الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا اور اللہ کا نام یہ دونوں بھی پر پڑھے جائیں گے. تنوین کے بعد سین ہے, اخفاء حقیقی ہوگا. با ساکن پر قلقلہ کریں گے. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. بل له ما في السماوات والأرض. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. میم اور واو کھڑی زبر کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. را اور ضاد بھی پر پڑھے جائیں گے. را اس لیے کیونکہ را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے. وقف کی صورت میں ضاد ساکن ہو جائے گا. کل لہ قانتون. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قانتون قاف پر پڑھا جائے گا, کھڑی زبر کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو مدہ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. بدیع السماوات والارض.
بدی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم اور واو کھڑی زبر کی وجہ سے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ وف کی صورت میں ضاد ساکن پڑھا جائے گا اور ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھیں گے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قاف اور ضاد پر پڑھے جائیں گے۔ ضاد کے اوپر چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد را ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، را پر پڑھا جائے گا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف فا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ الف مدہ اور واو مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف فا ہے، اخفا حقیقی ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ۔ قاف پر پڑھیں گے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں الف اور واو مدہ ہے، ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لو واو لین ہے، یہاں بھی الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، یہ بھی واو لین ہے۔ یا مدہ ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد قاف اخفا حقیقی ہوگا، قاف پر پڑھا جائے گا، با ساکن پر بھی قلقلہ کریں گے۔ میم مشدد غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، قاف پر پڑھیں گے۔ قو واو لین ہے، اب یہاں ملانے کی صورت میں میم ساکن کے بعد تا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ تشابہت، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تا ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا۔ قلوبہم، قاف پر پڑھا جائے گا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قاف پر پڑھیں گے، دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ حمزہ اور یا کھڑی زبر کی وجہ سے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ قاف یہاں بھی پر پڑھا جائے گا۔ قو واو لین ہے، می غنہ ہوگا۔ یوقنو، 2 واو مدہ ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشیرا ونذیرا، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پر پڑھا جائے گا، رو غنہ ہوگا۔ یہاں بھی یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پر پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں غنہ ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ صاد پر پڑھا جائے گا، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا۔
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا۔ را اور ضاد پر پڑے جائیں گے، ضاد کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفاء حقیقی ہوگا یہاں بھی۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، صاد اور را پر پڑے جائیں گے، کھڑی زبر کی وجہ سے دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ تا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ قل ان هدى اللہ هو الهدى، قاف پر پڑھا جائے گا، ان نون مشدد پر غنہ کریں گے، اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، الف کے اوپر بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف کے اوپر یہاں بھی بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، اور لا کا مطلب ہے وقف نہیں کرنا، تو یہاں ملائیں گے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، میوں غنہ ہوگا، ولی یہاں بھی غنہ ہوگا، ولا نصیر الف مدہ اور یا مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد پر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پچھلا حرف یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، یہاں بھی را باریک پڑھی جائے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ اور نون کھڑی زبر کی وجہ سے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ تیالین ہے، تا بھی کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واو مدہ اور الٹا پیش ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں کھڑی زیر کی وجہ سے ہا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، لام کے اوپر بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب یہ حمزہ ہے، واو نہیں پڑھیں گے، اس کو واو پڑھیں گے تو یہ واو مدہ بن جائے گا، جو کہ غلط ہے، یو حمزہ ہے۔ مینو واو مدہ ہے یہ والا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَمَن غنہ ہوگا، یکفر را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فَأُولَئِكَ لام کے اوپر بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم الخاسرون خا پر پڑھا جائے گا، کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ را بھی پر پڑھا جائے گا، واو مدہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ یہیں تک آج کا ہمارا سبق ہے، اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظीम। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।